کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسی نیکی جس کا بدلہ گناہ ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دے کر جتاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ الحمدللہ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ منفرد بنو کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کاش الف سے انار کی جگہ انسانیت سکھائی جاتی۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب اجر سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے میرے رب، مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھے کبھی فجر کی نماز سے جدا نہ کرنا، آمین۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ مصیبت کے وقت
کام آنے والا انسان اگر سب سے پہلے یاد آتا ہے تو وہ زندگی کا سب سے قیمتی شخص ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔